بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے نام نہاد متکلم الیاس گھمن اور مولوی ماہر محمد دیوبندی اسماعیلی، یہ دونوں حضرات وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مولویوں کے فتاوی جات کی روشنی میں اور وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مولویوں کے ہی خود ساختہ اصولوں کی زد میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ اور توہین کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے یا لکھے اپنی کتاب کے اندر کہ شیطان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے مشابہ آواز نکال سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے فتاوی جات کیا کہتے ہیں، یہ ذرا آپ پہلے سماعت فرمائیں۔ حوالہ نمبر 1، خود وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے نام نہاد متکلم الیاس گھمن یہ لکھتا ہے اپنی کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 328 پر، عنوان یہ باندھا انبیاء کرام کے متعلق فرقہ بریلویت کے گستاخانہ عقائد، یہ پورا ایک باب باندھا، اور پھر گستاخی کا جو عنوان باندھا ہے وہ یوں ہے: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مشابہت۔ اس کے تحت لکھتا ہے: مگر بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی آواز نکال سکتا ہے اور لوگوں کو مغالطہ دے سکتا ہے، گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول رہے ہیں، معاذ اللہ۔ صفحہ نمبر 328 فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ۔ حوالہ نمبر 2، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مفتی مجاہد لکھتے ہیں، ہدیہ بریلویت ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 212، اور یہ بھی بتا دوں یہ کتاب الیاس گھمن کی پسندیدہ کتاب ہے۔ عنوان باندھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، مطلب یہ کہ جو بھی عبارت اس کے تحت نقل کریں گے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی ہوگی۔ شیطان اپنی آواز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے، یہ صفحہ نمبر 212 کے اوپر مفتی مجاہد نے لکھا، اور یہ الیاس گھمن کی پسندیدہ کتاب ہے۔ حوالہ نمبر 3، کتاب کا نام ہے رضا خانیت پر 4 حرف، صفحہ نمبر 33، عنوان باندھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے مشابہت، وہی عبارت جو گھمن نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ مگر بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی آواز نکال سکتا ہے اور لوگوں کو مغالطہ دے سکتا ہے، گویا حضور بول رہے ہیں، معاذ اللہ۔ رضا خانیت پر 4 حرف۔ حوالہ نمبر 4، کتاب کا نام ہے اہل سنت و اہل بدعت کی پہچان، صفحہ نمبر 41، یہاں پر لکھتے ہیں: بریلویت امت کا عقیدہ ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی آواز بنا سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 5، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کی معتبر مستند کتاب رضا خانی مذہب، اور اس کتاب پہ اکابرین وہابیہ دیابنہ کے متعدد علماء کی، متعدد مولویوں کی تقاریض ہیں۔ اس کتاب کا حصہ دوم، صفحہ نمبر 223، عنوان باندھا انبیاء علیہ السلام کی توہین، ابلیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سی آواز نکال سکتا ہے۔ یہ توہین ہے، یہ نظریہ رکھنا، یہ لکھنا اپنی کتاب کے اندر کہ ابلیس حضور علیہ السلام کی آواز کے مشابہ آواز نکال سکتا ہے۔ حوالہ نمبر 6، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کے پروفیسر ابو الحقائق، انہوں نے ایک مضمون لکھا گستاخ کا چہرہ، اور اس میں پھر گستاخی نمبر جو 15 لکھی ہے، لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان گجراتی بریلوی لکھتا ہے کہ ابلیس پیغمبر کی شکل تو نہیں بنا سکتا مگر آواز ان کی آواز سے مشابہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، لکھتے ہیں بریلوی جماعت کا کیسا ایمان شکن عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی خوبصورت آواز کے مشابہ ابلیس لعین کی آواز ہو سکتی ہے، اور وہ مردود اپنی آواز نبی کی آواز کے مشابہ کر سکتا ہے۔ بریلویوں کی شیطان سے محبت، صفحہ نمبر 61، موجودہ دور کے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کے مولوی نجیب اللہ عمر اس رسالے کے مؤلف ہیں۔ یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مطابق یہ لکھنا کہ شیطان نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز
جیسی آواز نکال سکتا ہے، ان کے نزدیک گستاخی ہے، توہین ہے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس طرح کا شخص لعین ہے جو یہ لکھے یا نظریہ رکھے۔ یہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے فتاوی جات ہیں۔ تو اب ذرا دوسری طرف دیکھیں، وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے ان فتاوی جات کی روشنی میں کون سے وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مولوی حضرات آتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ قرار پاتے ہیں۔ کتاب ہے ایمانی دستاویز، صفحہ نمبر 298 سے لے کر 301 تک یہ عبارتیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کے مصنف وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقے کے مولوی ماہر محمد دیوبندی ہیں، اور یہ کتاب ایمانی دستاویز وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے متکلم الیاس گھمن کی مصدقہ ہے، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی۔ تو گویا جتنا اس کتاب کا ذمہ دار مولوی ماہر محمد ہے، اتنا ہی مولوی الیاس گھمن ہے۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ تو قرآن سے توحید بیان کر رہے تھے، مگر اونگنے کی کیفیت سے آواز میں نہ نرمی تھی۔ شیطان نے آپ جیسی آواز اونچی بنا کر بتوں کی تعریف میں اشعار پڑھ دیے۔ مزید لکھتا ہے کہ شیطان نے شرارت سے اپنے لہجے اور زبان سے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات میں گڑ مڑ کر دیے، اور مزید یہ لکھتا ہے آگے جا کر، شیطان نے آپ کی تلاوت کے دوران اپنے یہ الفاظ ڈال دیے، اور اسی طرح چوتھے مقام پر لکھتا ہے، آپ کی بات میں شیطان نے اپنی بات ڈالی، یعنی سکتہ سانس کی خاموشی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر جیسی آواز میں وہ الفاظ نکالے جو مشرکوں کی رائے کے موافق تھے۔ صفحہ نمبر 298 سے لے کر 301 تک ایمانی دستاویز مولوی ماہر محمد دیوبندی اسماعیلی۔ یہاں پر اس نے واضح طور پر یہ لکھا کہ شیطان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز جیسی آواز نکالی اور لوگوں کو دھوکہ دیا، اور نبی علیہ السلام کی آواز نکال کر بتوں کی تعریف کے اندر شیطان نے اشعار پڑھ دیے۔ یہ واضح وہی نظریہ رکھ رہا ہے، عقیدہ رکھ رہا ہے جس کو وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے مولوی گستاخی قرار دے چکے ہیں۔ تو یوں یہ مولوی ماہر محمد دیوبندی اپنے ہی مولویوں کی فتاوی جات کی زد میں آ کر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقے کے متکلم اور ان کے استاذ الیاس گھمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ قرار پاتے ہیں۔ اور اگر یوں کہیں کہ خود مولوی الیاس گھمن اپنی کتاب فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ والے فتوے کی زد میں آ کر خود اپنے فتوے اور اپنی عبارت کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ قرار پاتا ہے، تو جو خود وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ فرقہ اتنا دست و گریباں کا شکار ہو اور اپنی عبارات اور اپنے فتاوی جات کی روشنی میں اور اپنے ہی اصولوں کی زد میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توہین کرنے والا ہو، وہ کیسے مسلمانوں کو گستاخی کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں؟ وہ کیسے سنی مسلمانوں کے اوپر شرک اور کفر کے فتوے لگا سکتے ہیں؟ ذرا شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو، امت مسلمہ پر رحم کرنا چاہیے۔